روح پاک اتر آ۔ آئیے آج ایک بہت اہم موضوع کے متعلق بات کریں، یعنی چرچ کیا ہے اور چرچ کس کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چرچ ہمارا ہے۔ جو چرچ کو چلانے والے ہیں یا بشپس ہیں یا فادر ہیں یا ان کے ساتھ مناد ہیں، سسٹرز ہیں، بردرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چرچ ہمارا ہے۔ لیکن در حقیقت یہ خدا کا چرچ ہے، یہ کسی کا چرچ نہیں، یہ خدا کا چرچ ہے۔ اور کلیسیا میں آج کل ایک بہت اہم موضوع پر بحث جاری ہے کہ چرچ کس کا ہے، اور جو چرچ کو چلانے والے ہیں ان کی حیثیت صرف ایک سٹوورڈ کی طرح ہے، یعنی وہ ایک چوکیدار جیسے ہوتے ہیں۔ ہم اس کلیسیا کے، اس چرچ کے چوکیدار ہیں۔ خدا نے ہمیں اس چرچ کو چلانے کے لیے ایک ذمہ داری دی ہے اور ہم محض اس چرچ کے چوکیدار ہیں۔ اگر جب ہم اس پر اپنی اتھارٹی یا ملکیت کلیم کرتے ہیں تو اس وقت ہم اس بات کے منکر ہوتے ہیں کہ یہ چرچ خدا کا چرچ ہے۔ ہم اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور جب آپ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں سے تمام مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے چرچ ہمیشہ خدا کا چرچ ہے، اور اس چرچ کو ایسے چلانا چاہیے جس طرح ایک چوکیدار اپنے مالک کے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ جب آپ چرچ میں بیٹھے ہیں، اپنے پیرش آفس میں بیٹھے ہیں، اور جب آپ کو کوئی ملنے آتا ہے تو اگر آپ اسے پانی کا گلاس نہیں پوچھتے، اسے بیٹھنے کے لیے کرسی فراہم نہیں کرتے، اس کی بات نہیں سنتے، تو اس کا بہت کلیئر اور صاف مطلب یہ ہے کہ آپ یہ اس کو میسج دے رہے ہیں کہ یہ چرچ آپ کا ہے۔ اور وہ شخص جو چرچ میں آپ سے ملنے آیا ہے، کاہن سے یا مناد سے یا سسٹر سے یا بردر سے یا جو بھی چرچ کے جو آفیشلز ہیں، تو وہ شخص یہ پیغام واپس لے کر جائے گا کہ یہاں پر میں نے واپس نہیں آنا۔ اگر وہ آئے گا تو وہ ناراض ہوگا۔ آپ نے اس کے اندر ایک فیلنگز آف اینگر پیدا کر دیں، اور جب تک ان فیلنگز آف اینگر کو ڈیل نہیں کیا جاتا، معذرت نہیں کی جاتی، انڈرسٹینڈ نہیں کیا جاتا، اس شخص کو آپ نے چرچ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے۔ اور ہماری یہ پنجابی روایت بھی ہے کہ ہم مہمان نواز لوگ ہیں، لیکن چرچز میں، پیرش ہاؤسز میں اس کی کوئی ڈسپلے نظر نہیں آتا کہ پیرشز کے دروازے جو ہیں وہ ہر وقت لوگوں کے لیے کھلے ہیں، اور وہ آپ بطور عظیم مہمان نواز کے ان کو ویلکم کریں۔ بہت سارے پیرشز میں تو ہم لوگوں کو بیٹھنے کے لیے کبھی دعوت نہیں دیتے، نہ انہیں پانی پوچھتے ہیں، نہ ہم کھانا پوچھتے ہیں۔ مجھے بشپ بولنڈ کا یاد ہے کہ جب بشپ بولنڈ بشپ آف ملتان تھے، اور ہم نے سنا ہے اپنے بڑوں سے اور بڑے فادروں سے اور سسٹر سے کہ بشپ بولنڈ کو جب لوگ ملنے آتے تھے تو بشپ بولنڈ سب سے پہلے انہیں سلام کرتے، کیونکہ بشپ بولنڈ سب سے پہلے خود سلام کیا کرتے تھے۔ انہیں سلام کرتے، پھر انہیں بٹھاتے، پھر ان کی بات سنتے، پھر ان کے لیے کچن سے چائے اور بسکٹ لے کر آتے، اور پھر اس کے بعد ان کی پوری بات سنتے اور ان کو کھانا کھلاتے۔ اور جن کے پاس اگر بشپ ہاؤس میں کھانا تیار نہیں ہوتا تھا تو انہیں پیسے دیتے کہ آپ باہر سے کھانا کھا لیں۔ یہ ہے امریکن بشپ کی مثال، جو امریکن ہوتے ہوئے پنجاب میں، ملتان میں بشپ آف ملتان ہے، اور یہ ایک بہت بڑی سیٹ تھی ان کے پاس، بہت بڑا آفس تھا، لیکن وہ پنجابی جو روایت تھی، ہمارا کلچر تھا، جو ہماری ویلیو تھی، اسے کس طرح بہترین طریقے سے استعمال کر کے لوگوں کے دل جیت لیتے تھے۔ لیکن ہم پنجابی جو فادر ہیں، ہم نے اس ویلیو کو بہت مس یوز کیا ہے، بلکہ اسے یوز کرنا چھوڑ دیا ہے، جس وجہ سے بہت سارے لوگ پیرشز میں جانے سے کتراتے ہیں۔ اگر جاتے بھی ہیں تو وہ اس خوف میں جاتے ہیں کہ شاید ان کی وہاں پر وہ عزت اور احترام نہیں ہوگا جس کے وہ مستحق ہیں۔ اگر آپ پیرش میں آنے والے لوگوں کو وہ عزت اور احترام نہیں دے سکتے تو کم سے کم انہیں اپنے کسٹمر سمجھ کر قبول کریں اور انہیں بطور کسٹمر ڈیل کریں۔ بشپ لیری سلڈانا کو جب 25 سال ہوئے تھے فادر بنے ہوئے، مجھے یاد ہے 1985 میں، اور کیتھولک نقیب میں ان کا ایک بڑا خوبصورت انٹرویو شائع ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے تمام پریسٹوں سے درخواست کی تھی کہ آپ کم از کم
اپنے آپ کو پروفیشنل پریسٹ کے طور پہ آپ اسے پیشہ سمجھ کاری کریں کہ اسے نوکری سمجھ کاری کریں. تو اگر آپ بطور پریسٹ سمجھتے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ ایسے سمجھیں کہ آپ پیرش میں یا چرچ کے لیے بطور پریسٹ نوکری کر رہے ہیں اور آپ کے پاس جو ملنے آیا ہے اسے بطور کسٹمر ہی اسے ڈیل کر دیں. جس طرح دکاندار اپنے کسٹمر کو بڑے پیار سے ٹریٹ کرتا ہے, اسی طرح کاہن بھی اگر اسے بطور کسٹمر ہی ٹریٹ کرے تو یہ بھی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن یا بات ہو سکتی ہے. کیونکہ جو پیرش میں یا چرچ میں جو لوگ آتے ہیں وہ آپ کو پیسے دینے آتے ہیں, آپ سے مانگنے نہیں آتے. آج کل تو اگر پیرشز میں تو آج کل ایسے چل رہا ہے کہ پنجابی فادر تو کسی کو پیسے دیتے نہیں ہیں, بہت کم ہے. یہ چیریٹی تو بھی ختم ہو گئی ہے. میں بشپ ہاؤس فیصل آباد سے یہ آج کل خبریں آتی ہیں کہ بشپ اندریاس کافی مہمان نوازی کا جو ٹول ہے یہ جو ویلیو ہے اس کو یوز کر رہے ہیں اینڈ ہی از ویری ویلکمنگ. لیکن عام لاہور بشپ ہاؤس میں, کراچی میں, ابھی تو ملتان میں بھی ایسا ہی حال ہے. اور جو جتنے بشپ ہاؤسز ہیں مجھے تو وہاں پر کبھی بھی ایسا ماحول نظر نہیں آیا کہ لوگوں کو ویلکم کیا جاتا ہو اور ان کی مہمان نوازی کی جاتی ہو. بس تھوڑا بہت ملا اور اس کے بعد چھٹی. تو میرا خیال ہمیں بڑا اس کو کیئرفلی اور ڈیپلی اس کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو اگر وہ عزت اور احترام نہیں دے سکتے تو کم سے کم انہیں بطور کسٹمر ہی ڈیل کریں.